بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کس نے بیچا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کتنا عرصہ اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور پھر کس طرح ان کی بینائی واپس آئی۔ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے اس ویڈیو کا پارٹ 2۔ آدمی نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو یبشرا ھذا غلام، یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے، اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید مملیک تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے، اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنے ہی چاندی کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا لباس پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 28، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔
شہر بھر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت دے بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولیں یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔